السلام علیکم ناظرین، تو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دردناک واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ ہم سب مسلم بھائیوں اور بہنوں کو ان سب کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دردناک واقعہ۔ ایک رات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی شہر ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ تبھی آپ نے ایک گھر سے کسی آدمی کے رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائی۔ آپ اس گھر سے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان کی جو حسب تھا وہ چکی پیس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں۔ شام کو تھک ہار کر جب گھر میں آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا ہے۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر ہی زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات کو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور اس کو شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیس رہے تھے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسے ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیسنے تھے، رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اس کے بعد ایک رات جب آپ اس غلام سے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور میرا آپ اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ ہو کون؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ محمد ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئیں۔ دوستو، اس کے بعد یہ بات جب حضرت بلال کے مالک کو پتہ چلی کہ میرے غلام نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینہ کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو
تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے شخص کو کھجور کی رسی میں کچھ لوگوں نے باندھ رکھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، ہم اس کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، حضرت صادق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے اس کی زبان سے آہٹ آہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ کے اسے زمین پر گرا دیتے تھے تو کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک رہے تھے، تو کبھی اس حسب غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے، تو کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلہ رکھ رہے تھے، تو کبھی اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس حاسب غلام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہو کہ پھر بھی مسکرا رہے ہو۔ تو حضرت بلال نے جواب دیا، اے شخص، تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھوک کر دیکھو گے کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔ میرا کھال بھی ادھیڑ دیا جائے گا، وہ تو بھی میں حق کی صدا بلند کرتا رہوں گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کسی کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنی تھی۔ اتنا درد تھا اس آواز میں کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور اس آواز کو سننے میں بے چین ہو گیا اور اس آواز کی طرف چل دیا۔ میں دوڑا ہوا آیا، وہاں گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے آدمی کو 5 لوگ مل کر بڑی بے رحمی سے مار رہے ہیں۔ 4 لوگوں نے اس کے ہاتھ اور پیر پکڑ رکھے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں اور پھر زمین پر گرا دیتے ہیں، اور پھر وہ 5واں اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر لیا ہوا کھڑا ہے۔ جیسے ہی وہ 4 لوگ اس کو زمین پر پٹکتے ہیں تو وہ 5واں شخص اس پر بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں میں آنسو آ گیا۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ غلام پوری طرح لہو لہن تھا، اس کا پورا جسم لہو سے تر تھا، لیکن پھر بھی وہ حق کی صدا لگا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے لوگو، رکو،
تم کیوں اس غریب کو مار رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اسے ماریں گے اور بہت ماریں گے، کیونکہ یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دو اسے اور مجھے بیچ دو۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اتنی زیادہ قیمت بتا دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، پھر ہم اس پر اور ظلم کریں گے۔ یہی سوچ کر ان پانچوں نے اس غلام کی اتنی بڑی قیمت بول دی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کی دگنی قیمت بھی بولتے تو بھی میں اس شخص کو یہاں سے لے کر ہی جاتا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے اس کالے رنگ کے غلام میں جو تم اتنی زیادہ قیمت پر تم اسے خرید رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نہیں سمجھو گے، پوری دنیا دیکھے گی، یہی غلام جنت کا سودا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے دینار اور درہم منگوائی۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس غلام کو آزاد کرا دیا۔ حضرت بلال لہو لہان زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آج تم نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، مجھے آزاد کرا کے اب ایک اور احسان مجھ پر کر دو، مجھے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو۔ تو دوستو، پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ظلم سہ کر اور کس طرح مصیبتیں برداشت کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور آج بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیروں بھی اس غلام پر فخر کرتے ہیں، اس غلام کا صدقہ مانگتے ہیں، اس غلام جیسی غلامی مانگتے ہیں۔ حضرت بلال کو اپنی جان قربان کرنا گوارا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا اس غلام کو بلال حبشی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ایک غلام کو وہ مقام عطا کیا جس کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ بھی چھوٹے پڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ذرا سی بھی جانکاری ملی ہے تو پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، کیونکہ ہم مسلمانوں کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔